اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہمارا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور بھائیو، جیسا کہ رمضان شریف چل رہا ہے تو اس لیے ہم لوگ صرف دین کی باتیں اور رمضان شریف کی باتیں اور روزے کے بارے میں ہی باتیں کریں گے انشاءاللہ پورا رمضان شریف۔ تو نئے ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں۔ ٹک ٹاک میں ہی جو ہے نا یوٹیوب کا بھی لنک دیا ہوا ہے، یوٹیوب میں بھی جا کے جو ہے نا بیل آئکن دبا دیں اور سبسکرائب لگا دیں۔ تو دین کی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو شروع کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے نام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ فائدہ: بعض علماء کا مذہب، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ حضرات بھی ہے، اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے کو بلا وجہ کھو دیا، اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر بھر روزے رکھتا رہے۔ مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارے کے ادا کرنے سے فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانے کے بعد فساق کی حالت ہے، تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ ارکان اسلام سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول توحید اور رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے 4 مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں لیکن ان 5 میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں۔ سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جائیں مگر اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت اور نماز، روزہ۔ جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے۔ علماء نے ان جیسی روایات کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہو یا کوئی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے انکار نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وارد ہوئے ہیں، فرائض کی ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے بہت سی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھا جی جو ہے نا فضائل رمضان سے جو ہے نا ایک حدیث۔ تو ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔